بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ سب سے پہلے انسان اور پہلے رسول اللہ پاک نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ کے پیارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلافت اللہ بھی ہیں، جیسا کہ پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اسی لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو کے ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ پیارے اسلامی ناظرین، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ گئے اور عرض کی اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اس زمین کو پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگایا۔ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا اور تم ہی اس کو ملاؤ گے، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ پیارے اسلامی ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنی قسم کی مٹی تھی؟ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو تمام روح زمین سے لی گئی۔ بعض اور روایات میں لکھا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانیت کے والد ہیں، اسی لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر ہے یعنی تمام انسانیت کے والد۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ احادیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت اور عظمت کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتے ہی رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔